بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار وائس چینل۔ تمام انبیاء و رسول حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی۔ سورۃ حدید میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے کہا گیا، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی ہر نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کو پوجو اور شیطان سے بچو۔ پیغام توحید الہی، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی اور رسول نہ بھیجا مگر یہ ہم نے اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی کو پوجو، اور اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بے شک میں تم پر ایک مصیبت والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر ہے؟ اے میری قوم، میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ کسی طرح تم جانتے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے، اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا، پھر میں نے انہیں با اعلان بھی کہا اور آہستہ آہستہ خفیہ بھی کہا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا مہینہ موسلات بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ ان آیات طیبات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی شب و روز کی کاوشیں قوم کو توحید الہی کا درس یاد دلانے اور ان پر کار بند کرنے کے لیے تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کوئی وقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا اور ہر ممکنہ حربہ استعمال کیا۔ اعلانیہ تبلیغ فرماتے رہے، چھپ چھپ کر کرتے رہے، کبھی قوم کو رضا الہی کی امید دلاتے اور کبھی ان کو وعیدیں سناتے۔ سالہ سال کی صحیح بسیار کے باوجود قوم نے راہ راست پر آنا تھا، نہ آئی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر گزار ہونے کی بجائے قوم کی اکثریت گمراہی و سرکشی اور بتوں کی پوجا میں متشدد اور عداوت و دشمنی میں پختہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کو جلا وطن کرنے اور زمین میں گاڑ دینے کی دھمکیاں دی گئیں، طعنہ بازی کی گئی اور معصومانہ ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، بلکہ عملی طور پر ان کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک روا رکھا گیا۔